واجب الاحترام برادران اسلام، گزشتہ جمعہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور شان ولادت پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آج کے بیان میں آپ کی ولادت و بعثت کے مقاصد کا ذکر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی ولادت اور بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ قرآن کریم کی آیات میں غور کرنے سے آپ کی تشریف آوری کے چند مقاصد سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو اللہ کی وحدت اور عبادت کی دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دھرتی کائنات پر جتنے انبیاء بھیجے، سب کی آمد اور بعثت کا یہ مشترکہ مقصد ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دوسرا مقصد آپ کی ولادت، آمد، بعثت اور تشریف آوری کا وہ ہے انذار اور تبشیر کہ جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق زندگی کا لائحہ عمل مقرر کیا، ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، انہیں اس عظیم نعمت کے حاصل کر لینے پر خوشخبری سنائی جائے، اور جو اس سے محروم ہوئے انہیں ڈرایا جائے۔ یہ آپ کی بعثت اور تشریف آوری کا دوسرا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ آپ کی بعثت، ولادت، تشریف آوری کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ تیسرا مقصد ہے تعلیم کتاب و سنت، اور چوتھا مقصد ہے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تہذیب باطن۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کو بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نمبر 1، تعلیم کتاب و سنت۔ نمبر 2، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تہذیب باطن۔ یہ آپ کی آمد کے دو مقاصد ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہوئے۔ آپ کی آمد اور بعثت کا ایک اور مقصد اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، وہ مقصد ہے غلبہ اسلام اور اقامت دین، کہ آپ کو اللہ نے جو دین بھیجا آپ اس کے مطابق فیصلے کریں، لوگوں کے اختلافات کو ختم کریں، اسے مضبوط اور مستحکم کریں، دنیا میں غالب کریں اور اس کی اقامت کا فریضہ سر انجام دیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا
इन्ना अनज़लना इलैकल किताब, हमने आपकी तरफ किताब को नाजिल किया इसलिए कि लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुल लिल खाइनीना खसीमा। आपकी आमद और बेसत के मकासद में एक मकसद इत्माम हुज्जत भी है, ताकि कल अल्लाह की अदालत में जब किसी से सवाल हो कि आप दुनिया में गए थे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक आपने ज़िंदगी बसर नहीं की, तो कोई ये ना कहे हमें तो अल्लाह के अहकामात किसी ने पहुँचाए ही नहीं। लौला अरसलता इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्लि अन नज़िल्ला व नख़्ज़ा। तो इत्माम हुज्जत के लिए परवरदिगार आलम ने अपने पैगंबर को धरती कायनात पर भेजा। आमद रसूल के मकासद में एक बड़ा मकसद हुजूर का इंसानियत के सामने नमूना बनाना है। अल्लाह ने अपने हबीब को इंसानियत के लिए नमूना बनाया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर की ज़ाते गिरामी हमारे लिए आइडियल है, आपकी हस्ती मॉडल है, आपकी सीरत व किरदार हमारे लिए उसवे हसना है। तो ये आपकी आमद और बेसत के चंद मकासद हैं जो मैंने कुरान करीम की आयात की रोशनी में आपकी तवज्जो की नज़र की है। जिस पहलू पर बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी आमद का एक बड़ा मकसद ये है कि आपको दुनिया के लिए नमूना बना दिया जाए। लोग आपकी ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी का लायह अमल मुकर्रर करें। लोग अपनी हयात की बुनियाद हयात रसूल पे रखें और अपनी हयात के लिए नबी की हयात और ज़िंदगी को मदार करार दें। अब इसके लिए होगा क्या? हमें नबी की विलादत से नबी की सीरत की तरफ कदम बढ़ाना होगा। जबकि हमारा मुआशरा नबी के पैदा हो जाने के बाद, पैदा हो जाने के 63 साल बाद की जिंदगी गुजार लेने के बाद, दुनिया से चले जाने के भी बाद, मकासद को पूरा कर लेने के बाद, सारे कामों के हो जाने के बाद, हमारा मुआशरा आज तक नबी की विलादत पे अड़ा हुआ है। और इसका मौजू एक ही है, हुजूर पैदा हुए, हुजूर पैदा हुए, फकत आपकी विलादत का जिक्र, आपकी सीरत पे कोई बात नहीं, आपकी सीरत के पहलुओं का कोई इजहार नहीं, आपकी जिंदगी में हमारे लिए क्या क्या नमूने हैं, क्या क्या रहनुमाई है, उसका कोई प्रचार नहीं, फकत नबी की विलादत का तज़किरा। ला महला जब फकत विलादत का तज़किरा होगा तो इस तज़किरा में भी बहुत सारा मुबालगा और गुलूव शामिल हो जाएगा। और जब सीरत का जिक्र रोककर फकत विलादत ही बयान की जाएगी तो विलादत पे अमल तो नहीं हो सकता, अपनाई नहीं जा सकती। जो चीज़ अपनाई जा सकती है उसे छुपा दिया जाएगा और जो अपनाई नहीं जा सकती उसे जिक्र किया जाएगा। ला महला मनाई जाने वाली चीज जब जिक्र की जाएगी तो फिर मनाने में ये उम्मत वहां पहुंच जाएगी जहां यहूद व नसारा भी शायद ना पहुंचे। और हमारा मामला इसी नौइयत का है। हमने फकत नबी की विलादत का जिक्र किया। रबीउल अव्वल के सारे महीना में नबी की विलादत बयान होती है। सीरत के पहलुओं पे पर्दा डाल दिया जाता है। जब रबीउल अव्वल में ये हाल है तो साल के 12 महीनों में तो क्या हाल होता होगा, ये मैं और आप बखूबी समझते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि नबी की विलादत और सीरत में फ़र्क समझा जाए ताकि नबी की विलादत के मकासद समझ आ सके। नबी की विलादत और सीरत में एक फ़र्क ये है कि नबी की विलादत इत्तेफाकी चीज़ है। रूए ज़मीन के किसी बंदे ने आपकी विलादत का इनकार नहीं किया।
کسی بندے نے آپ کی ولادت کا انکار نہیں کیا، مومن تو مومن رہے، کسی کافر نے بھی نہیں کیا، اور نبی کی سیرت کا انکار ہوا ہے، کافروں کی طرف سے تو ہوا ہی ہے۔ اگر دیکھا جائے عملی طور پر ہم خود بھی اپنے پیغمبر کی سیرت کے منکر ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے ہم دیکھیں، ہمارے خوشی اور غمی کے جو مواقع ہیں ان میں ہم نبی کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں یا یہود و ہنود کے رسوم و رواج پر؟ نتیجہ ظاہر ہو جائے گا کہ عملی طور پر ہم خود بھی اپنے پیغمبر کی سیرت کے منکر ہیں۔ تو نبی کی ولادت کا منکر کوئی نہیں، اسے ابو لہب بھی مانتا ہے، بلکہ اس نے خوشی کی، ابو جہل بھی مانتا ہے، لیکن نبی کی سیرت کا انہوں نے انکار کیا۔ ولادت کو مان کر، ولادت کی خوشی منا کر، ولادت کے عنوان سے خرچ کر کے باندی آزاد کر دی، سخاوت کر کے صاحب ولادت کی سیرت کا انکار کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنی قوم کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے اللہ کی وحدت کی دعوت دی، تو سب سے پہلے ولادت کی خوشی منانے والے نے ہی انکار کیا تھا آپ کی سیرت کا، اور اسی ابو لہب نے جس نے باندی آزاد کی تھی یہ بات کہی تھی، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، پہلا پتھر اسی نے مارا تھا۔ جب اس نے ولادت مان کر، ولادت پر خوشی کا اظہار کر کے نبی کی سیرت کا انکار کیا، تو اللہ نے ولادت کا اقرار، اس پر خوشی کا اظہار دونوں کو مسترد فرما دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ پتہ چلا جب تک نبی کی سیرت کا اقرار نہ ہو، جب تک نبی کی سیرت کو اپنانے کا جذبہ نہ ہو، اس کی تائید اور تصدیق نہ ہو، نہ ولادت کا اقرار کام آتا ہے، نہ اس پر خوشی کا اظہار کام آتا ہے۔ نبی کی ولادت کی خوشی بھی تبھی کام آئے گی جب صاحب ولادت کی سیرت کو فالو کیا جائے گا۔ تو نبی کی ولادت کا انکار کسی نے نہیں کیا، سیرت کا انکار کیا گیا، عملی طور پر ہم خود بھی منکر ہیں، اور قاعدہ یہ ہے جس چیز کا انکار ہوتا ہے ثابت اسے کیا جاتا ہے، جس کا انکار ہی نہ ہو اسے ثابت کرنے پہ زور دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو کہنا شروع کر دوں یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، تو آپ میں سے کوئی بندہ یہ سوچے گا، یا ہو سکتا ہے مجھ سے ہی پوچھ لے، مولانا آپ اتنا زور دے رہے ہیں اس کو مائک ثابت کرنے پہ، کیا کسی نے انکار کیا ہے اس کے مائک ہونے کا؟ کسی نے آپ کو یہ بات کہی ہے یہ مائک نہیں؟ اگر تو کہی ہے پھر تو بنتا ہے آپ کہیں نہیں بھائی یہ مائک ہی ہے، اور اگر کسی نے انکار ہی نہیں کیا پھر آپ اگلی بات بتاؤ، اس کا مائک ہونا تو سبھی مانتے ہیں، یہ بتاؤ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس سے لوگوں تک آواز کیسے پہنچانی ہے۔ تو بالکل اسی طرح حضور پیدا ہوئے، کسی نے انکار نہیں کیا، اب اگر ہم کہیں آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، تو کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی کسی نے انکار کیا ہے ولادت کا؟ پورا مہینہ آپ نے اسی پہ لگا دیا۔ تو جب کسی نے انکار ہی نہیں کیا تو اس بات پہ اتنا زور کیوں ہے؟ اگلی بات بتاؤ حضور پیدا کیوں ہوئے ہیں، آپ دھرتی پہ آئے کیوں ہیں، آ کے جانے سے پہلے کر کے کیا گئے ہیں، یہ اصل بات ہے، اسے ہی مقصد ولادت کہتے ہیں۔ تو ایک فرق یہ ہے آپ کی ولادت اور سیرت میں کہ ولادت کا روئے زمین پہ منکر کوئی نہیں، سیرت کے تھے بھی ہیں بھی، رہیں گے بھی، اور عملی طور پر مسلمان خود منکر ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے آپ کی ولادت ذریعہ ہے اور آپ کی سیرت ولادت سے مقصود ہے۔ آپ کو پیدا کرنا تو مقصد نہیں تھا، پیدائش کے بعد آپ کے ذریعے دنیا پہ انقلاب برپا کرنا مقصد تھا، توحید کا انقلاب، دین کا انقلاب،
غلبہ اسلام کا انقلاب. تو آپ کی ولادت ذریعہ ہے، مقصود نہیں. اور آپ کی سیرت مقصود ہے، ولادت کی طرح ذریعہ نہیں. اس لیے ہمیں مقصود پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر مقصود سے نظر ہٹ جائے تو نقصان ہوتا ہے. تیسرا فرق یہ ہے، آپ کی ولادت جز ہے آپ کی سیرت کا، اور آپ کی سیرت کل ہے آپ کی ولادت کا. ولادت اور سیرت میں جو تعلق ہے وہ جز اور کل کا ہے. ولادت جز ہے، سیرت کل ہے. کیا مطلب؟ آپ کے میلاد یا ولادت کے عنوان سے ان مخصوص اور چند واقعات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اس وقت ظاہر اور صادر ہوئے جب آپ دھرتی پہ تشریف لائے. بس رہی آپ کی سیرت، وہ آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. اس میں آپ کی زندگی کے تمام گوشوں کو بیان کیا جاتا ہے، تمام پہلوؤں کا تذکرہ ہوتا ہے. ولادت میں آپ کے اعتقادات نہیں ہیں، سیرت میں ہیں. تو ولادت جز ہے، سیرت کل ہے. اس میں آپ کے اعتقادات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، طرز سیاست بھی ہے، اصول تجارت بھی ہیں، طرز حکمرانی بھی ہے، انداز جہاں بانی بھی ہے، زہد و ورع بھی ہے، علم و حکمت بھی ہے، سخاوت و شجاعت بھی ہے، عدالت و شرافت بھی ہے، فہم و ذکا بھی ہے، جود و سخا بھی ہے. نبی کی ایک ایک ادا اگر آتی ہے نبی کی سیرت کے زمرے میں آتی ہے. تو اس لیے نبی کی بعثت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے نبی کی سیرت اہم ہے. پھر ایک فرق اور ذہن میں رکھیے، نبی کی ولادت سے حضور کا جو تعارف سامنے آتا ہے وہ ہے محمد بن عبداللہ، اور نبی کی سیرت سے جو تعارف سامنے آتا ہے وہ خالی محمد بن عبداللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے. تو ولادت محمد بن عبداللہ کی ہے، سیرت محمد الرسول اللہ کی ہے. اور آپ کے محمد بن عبداللہ ہونے سے کسی کو اختلاف نہیں. اصل اختلاف محمد الرسول اللہ ہونے سے ہے. یقین نہیں آتا تو اٹھائیے سیرت کی کتابیں. جب حدیبیہ کے مقام پر صلح کی شرائط طے ہو گئی، معاہدہ لکھ دیا گیا، تو اس پہ آپ نے لکھوایا اس پر محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا. اس تحریر پر، ان شرائط پر محمد الرسول اللہ نے فیصلہ فرمایا. 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا. جب وہ تحریر سامنے آئی، نیچے لکھا تھا قاضى علیہ محمد الرسول اللہ، ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ. تو عروہ بن مسعود ثقفی اور دیگر قریشی اڑ گئے، کہنے لگے اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے ہوں تو پھر آپ کو مکے میں آنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ پھر طواف کعبہ سے آپ کو دور کیوں رکھ سکتے ہیں؟ اصل اختلاف تو ہے ہی صفت رسالت پہ ہے. ہم آپ کے محمد بن عبداللہ ہونے سے پریشان نہیں، نہ ہمیں انکار ہے. ہم تو اختلاف اور انکار جو کرتے ہیں وہ رسول اللہ سے کرتے ہیں، اور رسول اللہ آپ کی سیرت کا نتیجہ ہے، محمد بن عبداللہ آپ کی ولادت کا نتیجہ ہے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے نبی کی سیرت اہم ہے. نبی کی سیرت. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، نبی کی ولادت اپنائی نہیں جا سکتی اور نبی کی سیرت منائی نہیں جا سکتی. ایک ہے اپنانا، ایک ہے منانا. منانے کا تعلق ولادت سے ہے، اپنانے کا تعلق سیرت سے ہے. منانے کو جشن کہتے ہیں، اپنانے کو مشن کہتے ہیں. آپ کی ولادت اپنائی نہیں جا سکتی، سیرت منائی نہیں جا سکتی. ولادت اپنائی کیوں نہیں جا سکتی؟ اس لیے کہ جس شان کے ساتھ حضور دنیا میں تشریف لائے اسے کوئی کیسے اپنا سکتا ہے کہ سوموار کے دن پیدا ہو، صبح صادق کے وقت پیدا ہو، جب وہ پیدا ہو ستارے زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوں، کعبہ نور سے بھرا ہوا ہو،
جب وہ پیدا ہو تو محلات میں زلزلہ بپا ہو رہا ہو، جب وہ پیدا ہو دنیا میں انقلابات آ رہے ہوں، جب وہ پیدا ہو تو خوشبو کے مہکار اٹھ رہے ہوں، کس کی مجال ہے یہ ماحول پیدا کرے؟ یہ تو اللہ نے فقط اپنے رسول کی ولادت کے وقت پیدا کیا۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص آپ کی ولادت کو اپنا نہیں سکتا، اسی لیے ولادت منائی جاتی ہے، اپنائی نہیں جاتی۔ اور رہی آپ کی سیرت، اسے منا نہیں سکتا، اپنا سکتا ہے۔ حضور نے نمازیں پڑھی، اب نماز منائی جاتی ہے، اپنائی جاتی ہے۔ اور روزہ رکھا، روزہ منایا جاتا ہے، اپنایا جاتا ہے۔ حضور نے حج کیا، حج منایا جاتا ہے، اپنایا جاتا ہے۔ آپ نے جہاد کیا، جہاد منایا جاتا ہے، اپنایا جاتا ہے۔ آپ نے ہمسایوں سے اچھا سلوک کیا، اب ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک منانے کی چیز ہے، اپنانے کی چیز ہے۔ تو ولادت منائی جا سکتی ہے، اپنائی نہیں جا سکتی، اور سیرت اپنائی جاتی ہے، منائی نہیں جاتی۔ منانے کو جشن کہتے ہیں، اپنانے کو مشن کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر جشن والے نہیں ہیں، مشن والے ہیں۔ مشن زندہ کو موقع ہوتا ہے، جشن مردہ کو موقع ہوتا ہے۔ منانا مردہ کو موقع کام ہے، اپنانا زندہ کو موقع کام ہے۔ اور حضور آئے کس لیے ہیں؟ اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو منایا جائے، حضور تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو اپنایا جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں نبی کی سیرت اہم ہے، ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے۔ اور آسان کر دیتا ہوں، نبی کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی کا تعلق نہیں ہے، وہ نبی کی سیرت کے ساتھ ہے۔ نبی کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی کا تعلق نہیں ہے، نبی کی سیرت کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر عملی زندگی میں کوئی شخص آپ سے پوچھ لیتا ہے بھئی ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ بتائیے، ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ بتائیے، کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، پھر اس ہاتھ کا کاٹنا ہے، آخر میں پھر انگوٹھے کا کاٹنا ہے۔ اب بتائیے یہ ساری تفصیل نبی کی ولادت سے سمجھ میں آتی ہے یا نبی کی سیرت سے؟ قضائے حاجت کا طریقہ کیا ہے؟ استنجے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کی ولادت بتائے گی، سیرت سمجھائے گی۔ کنگھی کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ولادت بتائے گی، سیرت سمجھائے گی۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ولادت بتائے گی یا سیرت سمجھائے گی۔ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ ولادت بتائے گی یا سیرت سمجھائے گی۔ تو پھر ہم حضور آ کے چلے بھی گئے، ہم آج بھی اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، پیدا ہوئے اس جانب بڑھنے کو تیار ہی نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد حضور نے ایک انقلاب پیدا کیا، قرآن کریم پورا نازل ہو گیا، نبی کے اقوال افعال اور تقاریر محفوظ ہو گئے، حضور پورا نظام اور سسٹم دے کے، صحابہ کرام کی مثالی جماعت تشکیل دے کے، اور ان کی قیادت خلفائے راشدین کے کندھوں پہ ڈال کے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فرما کر چلے بھی گئے، اور گئے ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے۔ لیکن آج کا مسلمان پھر اسی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ حضور آئے، حضور آئے۔ میں جو سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ فقط ولادت کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ ولادت کے ذکر سے عنایات کی بارش ہوتی ہے، سہولت رہتی ہے، ذمہ داری کندھوں پہ نہیں آتی۔ لیکن جب نبی کی سیرت کی بات ہوگی تو پھر ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے۔ بھئی یہ نبی کی سیرت ہے اور ہماری نسبت امتی ہونے کی حیثیت سے نبی سے ہے، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ پھر دعوت ذمہ داری میں شامل ہوتی ہے، پھر تبلیغ ذمہ داری میں شامل ہوتی ہے، پھر اصلاح معاشرہ ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اپنی جلوت اور خلوت کو پابند شرع بنانا ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر نماز کی پابندی ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتی ہے، پھر آنکھ کا حیا ذمہ داری بن جاتا ہے،
نہ سیرت بیان کرو نہ مشکل میں پھنسو، ولادت کا ذکر کرو، عشق کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، سہولت کی سہولت۔ ہمارا معاشرہ اس سہولت پسندی کا شکار ہے، تن آسانی کا شکار ہے۔ صحابہ کرام نے، نبی نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ اپنی ولادت منوانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے مکہ اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ ولادت منوانا چاہتے تھے۔ شیب ابی طالب میں محصور اس لیے نہیں رہے تھے کہ ولادت منوانا چاہتے تھے۔ بلال تپتی ریت پہ اس لیے نہیں لیٹے تھے، ولادت منوانا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام میدانوں میں اس لیے نہیں اترے تھے، ولادت منوانا چاہتے تھے۔ بدر و احد کے معرکے اس لیے نہیں لڑے تھے، ولادت منوانا چاہتے تھے۔ اصل وہ محمد کی سیرت بتانا چاہتے تھے، اسے زندگیوں میں نافذ کروانا چاہتے تھے، اور حضور جو دین اور نظام لے کے آئے اسے دنیا میں نافذ کروانا چاہتے تھے۔ حضور آئے اور آ کے آمد کا مقصد پورا کیا، چلے بھی گئے۔ ہمارا آج کا مسلمان بس آنے پہ کھڑا ہوا ہے۔ حضور نے آ کے 40 سال گزار کے دعوی نبوت کیا، یہ آج بھی آنے پہ۔ 13 سالہ مکی دور میں عقائد کی تبلیغ کی، امتی آج بھی آمد پہ۔ پھر 13 سالہ مکی دور کے بعد 10 سال مدینہ میں قیام کیا۔ مدینہ میں ریاست مدینہ جیسی مضبوط اسلامی رفاہی ریاست کی بنیاد رکھی، یہ آج بھی ولادت پہ اڑا ہوا ہے۔ حضور نے بدر فتح کر لیا، امتی ولادت پہ کھڑا ہے۔ حضور نے احد کا معرکہ سر کر لیا، امتی ولادت پہ کھڑا ہے۔ حضور نے خیبر فتح کر لیا، امتی ولادت پہ کھڑا ہے۔ حضور نے غزوہ احزاب بھی لڑ لیا، امتی ولادت پہ کھڑا ہے۔ حضور نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، یہ ولادت پہ ہے۔ عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، یہ ولادت پہ ہے۔ عثمان کو ذو النورین بنا دیا، یہ ولادت پہ ہے۔ علی کو حیدر کرار بنا دیا، یہ ولادت پہ ہے۔ ذروں کو صحرا کر دیا، یہ ولادت سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ قطروں کو دریا کر دیا، یہ ولادت سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ جو حلائے عرب کو مقام صحابیت پہ پہنچا دیا، یہ ولادت سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ حضور نے صنم پرستوں کو صمد پرست بنا دیا، یہ ولادت پہ اڑا ہوا ہے۔ باطل پرستوں کو حق پرست بنا دیا، یہ ولادت پہ اڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بگڑے ہوئے معاشرے کو مثالی معاشرے میں تبدیل کر دیا، یہ ولادت پہ اڑا ہوا ہے۔ حضور سب کچھ کر کے چلے بھی گئے، یہ ولادت پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اگلی نبی کی زندگی کس کے لیے ہے؟ اگلی نبی کی زندگی کس کے لیے ہے؟ یاد رکھیے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں نبی کی ولادت، تاریخ ولادت یہ اہم نہیں تھی، ولادت کا مقصد اہم تھا۔ مقصد، یہی وجہ ہے صحابہ کرام اس تحقیق اور تفتیش میں پڑے ہی نہیں حضور کس تاریخ کو تشریف لائے۔ وہ اس بحث میں نہیں پڑے کہ آپ کس تاریخ کو تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے حضور کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہو گیا، حضور کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہو گیا۔ کاش یہ بات آپ سمجھیں، اگر اس پہ آپ توجہ دیں تو ان ساری خرافات سے جان چھوٹ سکتی ہے جس نے آج ہمارے معاشرے کو، مسلمان کے ذہن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ صحابہ کرام اس تحقیق میں نہیں پڑے کہ حضور کس تاریخ کو تشریف لائے۔ تاریخوں میں کیا ہے، بس آئے، پھر آنے میں بھی کیا ہے، آنے کا مقصد اصل ہے۔ ان کی توجہ آنے کے مقصد پہ تھی، اور اس مقصد کے لیے ہی مکہ چھوڑا، حبشہ گئے، مکہ چھوڑا، مدینہ گئے، عرب چھوڑا، عجم آئے، شرق چھوڑا، غرب گئے، شمال چھوڑا، جنوب گئے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے اور محمد کے آنے کا مقصد ساری دنیا تک پہنچا دیا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اس تحقیق میں پڑے ہی نہیں۔ اصل ولادت نہیں ہے، ولادت کا مقصد ہے، ولادت تو ذریعہ ہے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، توجہ، نبی کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں حضور 8 ربیع الاول کو تشریف لائے، 8 ربیع الاول کو۔ حکیم الامت
मुजद्दिद उल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नशरुत्तीब फी ज़िक्र नबील हबीब में 2 अक़वाल जिक्र किए, एक 8 रबीउल अव्वल का, एक 12 रबीउल अव्वल का। और भी अक़वाल हैं किताबों में। 9 रबीउल अव्वल का कौल है और इसे तहकीकी कौल करार दिया गया, जो अल्लामा शिबली ने जिक्र किया सीरतुन नबी में, काजी सुलेमान मंसूरपुरी ने जिक्र किया रहमतुल लिल आलमीन में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिक्र किया रसूल रहमत में, मौलाना शाह मोहम्मद जाफर ने जिक्र किया पैगंबर इंसानियत में, मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने जिक्र किया अर्रहीकुल मखतूम में, महमूद पाशा फल्की जो मिस्र का मारूफ है अद्दान और फल्कियात का माहिर आलिम था, उसने बाकायदा एक रिसाला लिखा, उसमें तहकीक और तफ्तीश से रियासी के दलाइल से साबित किया कि हुजूर की तशरीफ आवरी 9 रबीउल अव्वल को हुई है। फिर एक कौल 11 रबीउल अव्वल का भी है, एक 10 रबीउल अव्वल का है, मारूफ 12 रबीउल अव्वल का है, 17 का भी है, 18 का भी है, 28 का भी है। इससे आगे पीछे के अक़वाल भी हैं रसूल की विलादत की तारीख के बारे में। मैं इस बात में नहीं जाता कि तहकीकी कौल कौन सा है और किस तरह है। ये रबीउल अव्वल के मुतअद्दिद जलसों में दलाइल मैंने जिक्र किए हैं, आपको ये सोशल मीडिया से तकारीर दलाइल मिल जाएंगे, इस बहस में नहीं जाता। मैं सिर्फ नतीजे की बात आपकी तवज्जो की नजर करता हूं, वो ये नबी की तारीख विलादत में इख्तिलाफ का होना इस बात का सबूत है कि विलादत के जश्न के नाम पे हमारा मुआशरा जो कर रहा है ये ईजाद है, तसलसल नहीं है। ये ईजाद है, तसलसल नहीं है। अगर ये तसलसल होता तो विलादत की तारीख में इख्तिलाफ कैसे हो सकता था? ईद उल फितर यकम शव्वाल को पढ़ी जाती है, ईजाद नहीं है, तसलसल है, कोई इख्तिलाफ हरगिज नहीं। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हज को पढ़ी जाती है, यह तसलसल है, ईजाद नहीं है, शुरू से इसी तारीख को पढ़ी जा रही है, कोई इख्तिलाफ है किसी का? हरगिज नहीं। तो अगर विलादत की तारीख में जो खराफात हमारा मुआशरा कर रहा है यह तसलसल के साथ मामूलात अगर हो रहे होते तो फिर तारीख विलादत में इख्तिलाफ कैसे रह जाता? यह इख्तिलाफ बताता है कि बाद में शुरू हुआ है, शुरू से चला नहीं आ रहा। अगर शुरू से चला आ रहा होता तो फिर तारीख विलादत में जब हो रहा होता तो दूसरे कौल की गुंजाइश ही ना होती। अब तारीख विलादत में मुतअद्दिद अक़वाल हैं। एक नतीजा और जिक्र करता हूं, तवज्जो कीजिए। ताकीकी कौल यह है हुजूर 9 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए। इसके दलाइल जुमे के बयान में जिक्र नहीं करता चूंकि यहां वक्त मुख्तसर है। हुजूर 9 को तशरीफ लाए, तहकीकी कौल ये है। 12 रबीउल अव्वल को आपका तशरीफ लाना यह तहकीकी कौल नहीं, मशहूर कौल है। और इसकी शोहरत की वजह यह है कि 12 रबीउल अव्वल का तारीख वफात होना मुसल्लम है। तो इस शुबे की वजह से 12 वफात जो था 12 विलादत भी कहलाने लगा, वगरना अक्सर की जो तहकीक है वो ये है कि आप 9 को तशरीफ लाए। चलो मान लिया हुजूर 12 रबीउल अव्वल को ही पैदा हुए, पर वफात भी तो 12 को हुई। अगर आपकी पैदाइश 12 को है तो आपकी वफात भी तो 12 को है। तो गोया 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों की जिंदगी में वो तारीख है जिसमें नबी की निस्बत से 2 चीजें जमा हैं। एक विलादत की तारीख होना, नंबर 2 वफात की तारीख होना। जब नबी की विलादत और वफात दोनों एक तारीख में जमा हो गए, विलादत पे खुशी होती है, वफात पे सदमा होता है, विलादत पे मसरत होती है, वफात पे गम होता है, और एक तारीख में ये दोनों चीजें जमा हो गई। अब सवाल यह है गलबा किसे हो? गलबा किसे हो? कानून ये है गमी खुशी पे गालिब आती है। कानून ये है गमी खुशी पे गालिब आती है। आप कहेंगे मिसाल, आसान सी मिसाल है। एक घर में
شادی کے شادیانے بج رہے ہیں، قناتیں لگی ہوئی ہیں، آتش بازی چل رہی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے۔ این خوشی کے وقت اطلاع آتی ہے کہ اسی گھرانے کا ایک فرد انتقال کر گیا۔ اب شادی پہ خوشی تھی، انتقال پہ غم۔ اسی گھر میں، اسی تاریخ میں، اسی وقت میں دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں، ایک خوشی اور ایک غم۔ اب بتائیے وہاں سے خوشی کی بساط لپیٹی جائے گی یا غمی کی؟ خوشی کی بساط سمیٹی جائے گی یا غمی کی؟ خوشی کو لپیٹ دیا جائے گا، غمی کو غلبہ دے دیا جائے گا۔ تو قانون یہ ہے غمی خوشی پہ غالب آتی ہے۔ دوسری مثال، ایک آدمی کا بیٹا یکم محرم کو پیدا ہوا، مثال کے طور پہ 50 سال کے بعد یکم محرم کو فوت ہو گیا، پیدائش بھی یکم محرم کو، وفات بھی یکم محرم کو۔ پیدائش پہ خوشی ہے، وفات پہ صدمہ اور غم ہے۔ جب ایک ہی تاریخ میں ولادت اور وفات کا معاملہ جمع ہو گیا، اب ورثاء کی زندگی میں جب وہ تاریخ آئے گی تو اس عزیز کے آنے کی خوشی یاد دلائے گی یا جانے کا صدمہ؟ آنے کی خوشی کو تازہ کرے گی یا جانے کا غم؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ غمی خوشی پہ غالب آتی ہے، غمی خوشی پہ غالب آتی ہے۔ چلو مان لیا، اگرچہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو نہیں لکھا، لیکن ہم نے پھر مان لیا کہ 12 کو پیدا ہوئے۔ لیکن 12 کا تاریخ وفات ہونا اعلیٰ حضرت بریلوی نے خود فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ وفات آپ کی 12 ربیع الاول کو ہے۔ تو اب 12 ربیع الاول حضور کی تاریخ ولادت بھی ہے، 12 ربیع الاول حضور کی تاریخ وفات بھی ہے۔ آپ پیدا بھی ہو گئے اور وفات بھی پا گئے۔ اب ہماری زندگیوں میں 12 ربیع الاول آ رہی ہے، امت کی زندگیوں میں آتی رہے گی۔ تو بتائیے ہمیں بنگڑے ڈالنے چاہیے یا حضور کے جانے کا بھی اس میں کوئی تقاضا شامل ہے؟ حکیم الامت، مجدد الملت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، بڑا پائے کا نام تھا، فرماتے ہیں ایک تاریخ میں نبی کی ولادت اور وفات کا جمع ہو جانا ہمیں اعتدال کا درس دے رہا ہے، اعتدال کا۔ اور اعتدال اس امت کی شان ہے۔ اعتدال کا درس کیسے ہے کہ جب 12 ربیع الاول آئے تو خوشی میں آپے سے باہر ہو کے بھنگڑے نہ ڈالنے لگ جایا کرو۔ اور اب تو حوریں بھی اترنے لگ گئی ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، اللہ اس قوم کو لگام دے یا نہ جانے کہاں جانا چاہتی ہے۔ اب تو حوریں بھی اترنے لگ گئی ہیں، ہادی کوئی نہیں رہی۔ تو 12 تاریخ ولادت اگر ہے تو اس تاریخ وفات بھی 12 ہے۔ اعتدال کیا ہے کہ جب 12 ربیع الاول آئے تو ولادت کی خوشی میں آپے سے باہر ہو کے بھنگڑے نہ ڈالنے لگ جانا کہ اگر 12 تاریخ ولادت ہونے کی وجہ سے خوشی کی تاریخ ہے تو تاریخ وفات ہونے کی وجہ سے غم کی تاریخ بھی ہے۔ اور پھر دوسری جانب اعتدال، پھر 12 کے تاریخ وفات ہونے کی وجہ سے ہائے وائے نہ شروع کر دینا، پیٹنا کھسوٹنا نہ شروع کر دینا، ماتم اور وین نہ ڈالنے لگ جانا۔ اس لیے کہ اگر 12 کو وفات کا غم ہے تو ولادت کی خوشی بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بیلنس پہ آ جاؤ، لیول پہ آ جاؤ، اعتدال پہ آ جاؤ۔ یہی اس امت کی شان ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ جو ہمارا معاشرہ کر رہا ہے یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ خواہش ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، خرافات میں آتا ہے۔ نبی کی سنت ہوتی، نبی کرتے، کہتے ہیں جی حضور نے کیا۔ میں کہتا ہوں کیسے کیا؟ ایک بات آپ سمجھیں، حضور نے کسی عارضہ کی بنا پہ زندگی میں ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، کسی عارضہ کی وجہ سے ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔
حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ اب بتائیے، پیشاب سرعام کیا جاتا ہے چھپ کے کیا جاتا ہے؟ حضور استنجا کرتے تھے، پردے میں ہوتا تھا نا۔ آپ نے امت کو بتا دیا، صحاح ستہ میں بھی ہے، فقہ کی کتابوں میں ہے، قدوری سے لے کر ہدایہ تک استنجا کے ابواب آپ کو ملیں گے۔ تو جو کام حضور پردے میں کرتے تھے وہ تو صحاح ستہ میں بھی آ جائے، سیرت کی کتابوں میں بھی آ جائے، تاریخ کی کتابوں میں بھی آ جائے، فقہ کی کتابوں میں بھی آ جائے۔ اب بتائیے، جلوس کمروں میں نکلتا ہے، بازاروں میں نکلتا ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے کیا، یہ تو سرعام ہونا تھا، تو پھر یہ کسی حدیث کی کتاب میں کیوں نہیں آیا؟ کسی سیرت کی کتاب میں کیوں نہیں آیا؟ کسی فقہ کی کتاب میں کیوں نہیں آیا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد 63 سالہ دور حیات گزارا، ایک سال بھی ایسا نہیں دکھا سکتے حضور نے خود ایسا کوئی کام کیا ہو یا ولادت کے عنوان سے اپنے صحابہ کو کرنے کا کہا ہو۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کا 2 سالہ دور خلافت اس سے محفوظ نظر آتا ہے، حضرت عمر کا 10 سالہ دور خلافت محفوظ نظر آتا ہے، حضرت عثمان کا 12 سالہ دور خلافت محفوظ نظر آتا ہے، حضرت علی کا 4.5 سالہ دور خلافت محفوظ نظر آتا ہے، حضرت معاویہ کا 19 سالہ دور خلافت محفوظ نظر آتا ہے، دور صحابہ کی صدی محفوظ، دور تابعین کی صدی محفوظ، ائمہ مجتہدین کی زندگی پاک نظر آتی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ نبی کی سیرت کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر، نبی کی شریعت کو چھوڑ کر ہم اپنی عقل کے پیچھے چل پڑے، اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑے اور ہر سال ان خرافات میں اضافہ کرتے چلے جائیں؟ جو سنت ہوتی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی عید ہے، اللہ کے نبی نے 2 عیدیں بتائیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ پھر ایک نقطہ آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں، توجہ۔ مشکات کی حدیث ہے، حضور نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنار، عید الفطر کو بھی روزہ رکھنے سے منع کر دیا، عید الاضحیٰ کو بھی روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ اور حضور سوموار کو روزہ رکھتے تھے، سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ مشکات کی حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا۔ شکرانے کے طور پہ حضور روزہ رکھتے تھے، شکرانے کے طور۔ یہ ہے نبی کی سنت، کر لو پوری، کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ جو نبی کی سنت ہے اسے چھوڑ کے جب اپنی خواہش پہ چلو گے پھر اختلاف ہی نہیں، انکار ہوگا۔ فرمایا ولدت فیہ، میں اس میں روزہ رکھتا اس لیے کہ اس میں پیدا ہوا ہوں۔ اور پھر ایک وجہ آپ نے اور بتائی، فیہ انزل علیہ، اسی دن میں مجھ پہ نزول وحی کا آغاز ہوا، نزول وحی کا آغاز۔ تو اب عید کے دن نبی روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں، دوسری جانب پیدائش کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو عید میں اور روزے میں نسبت تباین کی ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ عید ہوگی روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہوگا عید نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے ولادت کے دن میں خود روزہ رکھا، تو عید کو روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سمجھ لو عیدیں وہی ہیں جو اللہ کے نبی پڑھا کے گئے، دین مکمل ہو چکا۔ حضور کے جانے کے بعد اس میں اضافہ قابل قبول نہیں، یہ ترمیم ہے، اور ترمیم دین کی تکمیل کے خلاف ہے۔ دین کامل و مکمل ہے۔ اب حضور نے 2 عیدیں بتائیں اور ہر عید کی 2 رکعتیں بتائیں۔ 1400 سال بھلے گزر گئے لیکن آج تک اضافہ ہو کے 3 تو نہیں بنی۔ 6 تکبیریں بتائیں، کسی نے اضافہ کر کے 7 تو نہیں کر لی۔ ایک آنے کا راستہ بتایا، ایک جانے کا راستہ بتایا، اس کے برعکس کوئی تصور تو آج تک پیش نہیں کیا گیا۔ 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ کوئی کتنا ہی نمازوں کا دل دادا ہو، 6ٹھی تو پیدا نہیں کر سکتا۔ سال میں حج کتنے ہیں؟ 1۔ کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو،
حرمین کی ملاقات اور عشق اس سے کتنا ہی بےتاب کیوں نہ کر دے، دوسرا حج تو نہیں لا سکتا۔ تو جو دین ہے اس میں اضافہ نہیں، اور جس میں اضافہ ہے وہ دین نہیں۔ جو سنت ہے اس میں اضافہ نہیں، جو ہر سال بدلے وہ سنت نہیں۔ عید کی رکعات میں اضافہ نہ ہوا، تکبیرات میں اضافہ نہ ہوا، سنتوں میں اضافہ نہ ہوا، اور یہاں یہ جو عید میلاد میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، تو سمجھ لو سنت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہر سال بدلے بڑے گھٹے وہ سنت نہیں ہوتی۔ پھر سنت بین الاقوامی ہوتی ہے، بدعت ہر علاقے کی ہے، ہر جگہ کی ہے، اور یہی وجہ ہے اس کا بھی طریقہ کسی علاقے میں کچھ ہے، کسی علاقے میں کچھ ہے، جو سنت ہے وہ ہر علاقے کی ایک ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، توجہ۔ اب اگر کوئی کہے جی ہم تو دن کو نہیں عید مناتے، ہم تو تاریخ کو مناتے ہیں، تو اگر حضور نے روزہ رکھا دن کو رکھا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں جب حضور نے دن کو فالو کیا تم تاریخ کو فالو کرنے والے کون ہوتے ہو؟ چلو میں مزید تفصیل میں جاتا ہوں۔ ربیع الاول کے مہینہ میں نبی کی ولادت کے ساتھ 3 چیزوں کی نسبت ہے۔ ربیع الاول کے مہینہ میں نبی کی ولادت کے ساتھ 3 چیزوں کی نسبت ہے۔ نمبر 1 ولادت کے وقت کی، نمبر 2 ولادت کے دن کی، نمبر 3 ولادت کی تاریخ کی۔ یہ بات سمجھیے، ایک ہے ولادت کا وقت، ایک ہے ولادت کا دن، ایک ہے ولادت کی تاریخ۔ ولادت کا وقت روزانہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم سوئے رہتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، کبھی کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ حضور کا وقت ولادت ہے کچھ کریں۔ اور ولادت کا دن ہفتے میں 1 دفعہ آتا ہے، مہینے میں 4 یا 5 دفعہ آتا ہے، تو کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آیا کہ یوم ولادت ہے، حضور نے یوم ولادت کو روزہ رکھا، چلو روزہ ہی رکھ لو۔ تو ولادت کا وقت بھی چھوڑ دیا، ولادت کا دن بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وقت کے پیچھے چلیں گے تو روزانہ کی مشقت ہے، دن کے پیچھے چلیں گے مہینے میں 4 یا 5 دفعہ کی مشقت ہے۔ تو سادہ سادہ عشق کا سرٹیفکیٹ چاہیے جو مشقت سے خالی ہو۔ تو پھر ولادت کے وقت میں بھی اتفاق تھا، اس اتفاق کو بھی چھوڑ دیا، دن میں بھی اتفاق تھا، اس اتفاق کو بھی چھوڑ دیا۔ کہا تاریخ ولادت میں بھلے اختلاف ہے لیکن سہولت چونکہ تاریخ ولادت میں ہے، یہ سال میں 1 دفعہ آتی ہے، بس اسی میں کرنا ہے جو کرنا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی دلیل ہے جو کہتی ہے نہ ولادت کے وقت کو کچھ کیا جائے نہ ولادت کے دن میں کچھ کیا جائے، صرف تاریخ میں کیا جائے؟ وہ دلیل تو دنیا کی کسی کتاب سے دکھاؤ۔ العاقل تکفیہ الاشارہ۔ تو اصل یہ ہے کہ نبی کی ولادت کا مقصد سمجھا جائے، نبی کی ولادت کا مقصد سمجھا جائے۔ حضور آئے ہیں کس لیے آئے، کس کام پہ لگا دیا؟ مسجد اللہ کے محبوب مقام تھے، یہاں سے نکال کر بازاروں میں مبغوض مقام پہ لے گئے، کس کام پہ لگا دیا؟ کرسمس کے مشابہ بنا دیا اور نصرانیوں کی مشابہت میں مسلمانوں کو مبتلا کر دیا۔ کس کام میں لگا دیا؟ اسراف اور فضول خرچی کے راستے پہ چلا دیا۔ نبی کی ذات گرامی کو، آپ کی شخصیت کو ایک دن میں بند کر دیا، حالانکہ حضور کی ذات ایک دن کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ایک دن کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور حضور کی وجہ سے یہ کائنات بابرکت بنی ہے، زمانہ بابرکت بنا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور جس گھڑی میں تشریف لائے وہ گھڑی بابرکت، وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس دن میں آئی وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک، وہ زمانہ جس عالم اور جہان میں آیا وہ سارا مبارک۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو نبی کی ذات گرامی کو ایک دن کے ساتھ محدود نہ کیا جائے، حضور ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت آفاقی ہے، آپ کی تعلیمات عالمگیر ہیں، آپ کی شخصیت عالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، قرآن ہدی للعالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین ہے۔ تو آئیے نبی کی ولادت پہ ہی نہ اڑے رہیں۔ ولادت کے بعد حضور نے کیا کیا؟ ولادت سے مقصود کیا تھا؟
ولادت کے مقاصد کیا تھے جنہیں پورا کر کے حضور دنیا سے تشریف لے گئے، انہیں بھی فالو کرے. اور یہ سب کچھ نبی کی سیرت پہ توجہ کرنے سے ہوگا، ولادت پہ توجہ کرنے سے نہیں. اور اگر ہم ولادت پہ ہی اڑے رہے، سیرت تک ہمارا دھیان نہ گیا، یہ معاشرہ کبھی نہیں سنور سکے گا. کیونکہ سنوارنا نبی کی سیرت سے ہوتا ہے، اور وہ ہم نے ان کو سنائی نہیں، تو پھر کیسے کہیں گے اس نوجوان کو تو آنکھیں نیچی کر کے نہیں چلتا؟ نبی کی آنکھوں کا حیا بیان کیا کس نے ہے؟ کیسے کہیں گے تاجر کو تیرا لینے کا پیمانہ اور ہے، تیرا دینے کا پیمانہ اور ہے؟ کیونکہ ہم نے تو ولادت پہ ٹرکھایا ہے نا. نبی کی تجارت کے اصول اور دیانت کو بیان ہی کب کیا ہے؟ ہمسائے کو آنکھیں نکالے تو ہم اس کو کیسے منع کریں گے؟ اس کو کیسے کہیں گے تو مسلمان ہے، نبی کا امتی ہے، تجھے یہ زیب نہیں دیتا؟ جس کا یہ امتی ہے اس کا ہمسایوں سے حسن سلوک کب بتایا گیا ہے اسے کہ اسے یہ کہا جائے جس نبی کا تو نام لیتا ہے اس نبی کی اتباع کیوں نہیں کرتا؟ ضرورت اس امر کی ہے نبی کی زندگی کھولی جائے، نبی کا کردار کھولا جائے، نبی کی سیرت بتائی جائے، نبی کا کریکٹر اجاگر کیا جائے، تاکہ نبی کی سیرت کی محفوظیت، تاریخیت، جامعیت، کاملیت کا اظہار ہو. مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت، برتری اور بالا تری واضح ہو. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی آمد کے مقاصد سمجھنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.